مقصد کے بارے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ مقصد ایک ایسی چیز ہے جس کی عدم معرفت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی آخر میں جا کے اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا ہے، جو آپ کفار کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب انہیں اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ملتا اور وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، خوب موجیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تدبر بھی کرتے رہتے ہیں یار یہ کس لیے ہم سارے کام کر رہے ہیں، تو آخر اس بدن نے جو ظاہری طور پر مادی طور پر بنا ہوا ہے، اس بدن نے جو ہے وہ فنا تو ہونا ہے۔ کتنی کی دیر یہ مزے لے سکتا ہے؟ پیٹ کتنی کی دیر آپ بھر لیں گے کھانے کو، آخر دانت نکل جائیں گے، ہاضمے خراب ہو جائیں گے۔ کتنی کی دیر تک آپ زنا کریں گے، آخر کو آپ کی جنسی قوت جواب دے جائے گی۔ اور کتنی دیر تک آپ کپڑے پہنتے رہیں گے، آخر کو آپ کا یہ خوبصورت اور شباب جو ہے یہ ڈھل جائے گا، جس پہ کبھی جو مہنگے سے مہنگا کپڑا بھی پہن لیں تو آپ کو سجے گا نہیں، وہ جو مرضی ہو جائے۔ یعنی یہ اور ایک مہنگا ترین گھر لے کے آپ رکھ لیں، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، تالاب بنا لیں گے تیراکی نہیں کر سکیں گے، آپ اس کے اندر اپنا گارڈن تیار کر لیں، آپ اس کے اندر سیر ہی نہیں کر سکیں گے، اندر فالج زدہ ہو کر پڑے رہیں گے، باہر گارڈن کو تکے جائیں گے، وہ پھول آپ کے کسی کام کے نہیں، وہ گھاس آپ کے کسی کام کے نہیں آئے گی۔ تو تدبر نے کفار کو یہ بات سمجھائی کہ زندگی ایک عبث چیز ہے، جس کے نتیجے میں ایک ڈپریشن جنم لیتا ہے، تناؤ جنم لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر تباہی پھیر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے دوسری گفتگو اس کے اندر کی کہ منہج کی عدم معرفت جو ہوتی ہے وہ فساد فی الارض ہوتی ہے، کہ مقصد تو پتا تھا لیکن پھر منہج نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے یہ زندگی گزارنی ہے۔ یہ تو تھا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، لیکن اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کے لیے پھر انسانوں نے اپنا ایک منہج اختیار کیا جو خواہشات نفسانی پر تھا، تحریف مذہب پر تھا، تہذیب مذہب پر تھا، اور تحریف دین پر تھا، دین کے انکار پر تھا، دین کا اقرار تھا مگر بدعات کے ساتھ، توحید کا اقرار تھا مگر شرک کے ساتھ۔ زندگی جو تھی وہ غلیظ عناصر کے ساتھ ملوث ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی نے فساد فی الارض زمین پر کر دیا، اور ظہر الفساد فی البر والبحر کا نتیجہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آ گیا کہ یہاں پر میں نے پھر یہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو مقصد ہے زندگی کا یہ کون طے کرے گا؟ تو پھر اس پر میں نے آپ کے بارے کہا تھا کہ انسانوں کو پھر یہاں پر آ کے ضرورت خالق محسوس ہوتی ہے کہ کوئی تو ہو، جیسے ہم اپنی مشینری کا کوئی بناتے ہیں تو اس کا ایک مقصد طے کرتے ہیں کہ یہ مشینری ہے جو گرینڈر ہے، یہ مشینری ہے جو آپ کو بلڈوزر ہے، یہ مشینری جو ہے یہ آپ کے لیے پنکھے کے طور پر کام کرے گی، یہ بجلی کے طور پر۔ یہ پھر مقصد جب بھی کوئی کسی چیز کا بنتا ہے تو خالق کی طرف ضرور توجہ جاتی ہے، اور آدمی اپنے خالق کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ خالق پر جب جاتا ہے تو وہاں پر پھر ضرورت ہدایت کی طرف کا سفر کرتا ہے کہ اسے پھر خالق کے پاس جا کر اگر وہ میرا خالق ہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو بنا رہا ہوں، میں ان کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور یہ ساری چیزیں بناتا ہوں، تو میرے خالق نے میرے لیے کوئی ہدایت نامہ نہیں بھیجا۔ یہاں پہ ضرورت رسول محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو ضرورت رسول کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے پچھلی گفتگو کا حاصل جو 2 گھنٹے لگا کے میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اس کو اتنا واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، میں نے اس میں عام سامعین سے لے کر اعلیٰ درجے کے سامعین تک ہر ایک کو دلائل جو ہیں بڑے بخوبی سر انجام دیے۔ اب آج آ جاتا ہے کہ کیا تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ نے طے کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہمارے اندر سامنے آ جاتا ہے۔ اور کیا انسانوں کے مقصد کے حصول کا منہج بھی خدا نے طے کیا ہے؟ یہ ہمیں سوال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا مقصد خود طے کیا ہے۔ کوئی اپنا مقصد اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتا، اور کوئی آدمی اپنا منہج بھی اپنی زندگی کا طے نہیں کر سکتا کہ مجھے زندگی کس طریقے کار سے گزارنی پڑے گی۔ جو آدمی بھی کسی بھی طرح سے یہ دونوں چیزیں اپنی مرضی سے طے کرتا ہے وہ اللہ کا منکر ہی سمجھیں کہ وہ خدا کا انکار کرنے والا آدمی ہے، وہ خدا کا اقرار کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ اس کی زندگی میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے، اور جس کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے طے شدہ ہوں گی، وہ اپنے عمل میں بلا شبہ کتنا ہی کوتاہ کیوں نہ ہو یا اپنے عمل میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، خدا کے ہاں اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش موجود ہے،
مغفرت کی گنجائش موجود ہے، توبہ کی گنجائش موجود ہے، اللہ کی طرف سے اس کو چھوٹ مل سکتی ہے۔ لیکن جو آدمی یہ دونوں چیزیں خود طے کرے گا، وہ کسی بھی صورت میں کتنی ہی سالیں زندگی گزارنے کی کوشش کیوں نہ کرے اور شریف النفس بننے کی زندگی کوشش کیوں نہ کرے، وہ کسی صورت میں وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے صالح اعمال بھی بعض اوقات اکارت ہو جانے کا ڈر رہتا ہے۔